ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس پر پاکستان، سعودیہ، قطر، ترکیہ، بحرین سمیت 19 ممالک نے دستخط کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خطاب میں کہا ہے کہ اس فورم کا مقصد بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ وہ غزہ بورڈ آف پیس پر اقوام متحدہ سمیت دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے واضح کیا کہ اگر حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ بورڈ پر شمولیت پر اپوزیشن جماعتیں حکومت پر بڑی تنقید کر رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی فلور میں کہا کہ بورڈ آف پیس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف نے بھی حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کے بین الاقوامی فیصلے مکمل شفافیت اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے جامع مشاورت کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ لیکن وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اس فورم میں شمولیت کا جو مقصد ہے وہ مستقل جنگ بندی، امداد کی فراہمی اور غزہ کی تعمیر نو ہے۔ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس بورڈ کے پاس اختیارات کیا ہوں گے، یہ کام کیسے کرے گا، ٹرمپ کے پاس اس سے کیا پاورز منتقل ہو جائیں گی، اور خاص کر کیا اقوام متحدہ کو بھی ٹرمپ اب نظر انداز کر کے فیصلے خود کر سکیں گے۔ بورڈ کے اہم رکن اور صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر، انہوں نے ایک پریزنٹیشن میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جیرڈ کشنر نے غزہ ماسٹر پلان پیش کیا، جس میں وضاحت سے بتایا گیا کہ غزہ کو مختلف زونز میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں رہائشی زونز کے علاوہ صنعتی اور سیاحتی زونز میں ڈیٹا سینٹرز، صنعتی پارکس اور ساحلی تفریح گاہیں شامل ہوں گی۔ ٹرمپ کے داماد کی طرف سے پیش کی گئی پریزنٹیشن میں بحیرہ روم کے ساحل کی ایک تصویر بھی شامل تھی، جہاں دبئی کے طرز کے چمکتے ہوئے بلند و بالا ٹاورز دکھائی دیے ہیں۔ عالمی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ ابتدا میں غزہ کی تعمیر نو کی نگرانی کے لیے تصور کیا جا رہا تھا، لیکن اس کا چارٹر اس کے کردار کو صرف مقبوضہ فلسطینی علاقوں تک محدود نہیں کرتا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ بین الاقوامی قانون سازی کے تحت امن سازی کے فرائض انجام دے گا۔ بورڈ میں مستقل نشست کے لیے ہر ملک کو $1 ارب ادا کرنے ہوں گے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان اس امن فورس کا حصہ بنے گا جو پھر حماس کو ڈس آرم کرے گی، اس حوالے سے میری عسکری ذرائع سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے میں حصے دار نہیں ہوگا۔ حماس کو غیر مسلح کرنا پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔